دو ادارے ہمیں تباہ کر رہے ہیں، IMF اور ورلڈ اکنامک فورم، اور یہ ہماری حکومتیں ان کی غلام ہوتی ہیں۔ پاکستان نہ تو کوئی غریب ملک اور نہ ہی اس کے پاس وسائل کی کوئی کمی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے مسلسل اور بتدریج بگڑتے حالات انتہائی تشویشناک ہیں۔ قرضہ لیتے ہیں باہر سے حکومت چلانے کے لیے، اور اس کے اوپر اربوں روپے کے، کھربوں روپے کے عیاشیاں ہوتی ہیں، وہ رننگ کاسٹ ہے، یعنی قرضہ لیا اور کھا پی کے برابر کر دیا اس کو۔ ایک طرف تو ملکی معیشت ادھار اور ایڈ ہاک پالیسیز پر چلائی جا رہی ہے، دوسری جانب غذائی اشیاء، بجلی، گیس، پیٹرول، ادویات، تعلیم سمیت ہر ضرورت زندگی کی بڑھتی قیمتوں نے عوام میں مایوسی اور ہیجان کی کیفیت برپا کر رکھی ہے۔ غصے، جلال اور شرم سے میرا سر جھک گیا جب میں نے یہ سنا کہ صرف بلوں کی قسطیں کرانے کے لیے ہمیں IMF سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کہیں تو ہم اپنے غریب لوگوں کی قسطیں کر دیں 3 مہینے کی۔ ہیلو دوستو، نمسکار، میں ہوں سوربھ اور آپ دیکھ رہے ہیں 9 انڈیا۔ دوستو، پاکستان کا اکنامک ٹھیک کرنے کے لیے سب سے بڑے پینلسٹ آپ کو دکھے گئے ہوں گے لال ٹوپی۔ اب یہ بھائی صاحب وار کراتے کراتے اب اکنامی کو ٹھیک کرنے کا سجیشن دینے بیٹھ گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں وار کا کیا ہوا، جو 5th جنریشن، 4th جنریشن اور 6th جنریشن وار چل رہا تھا وہ کہاں گیا، انڈیا حملہ کرنے والا تھا وہ کہاں گیا، وہ پتہ نہیں۔ اب اکنامی کو پہلے ٹھیک کرنا ہے، صحیح بات ہے، ایک دم صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے کہ پہلے اکنامی کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد وار کے پیچھے لگنا ہے۔ تو انٹرو دیکھ کے آپ کو مزہ آیا ہوگا، تو چلیے پہلے دیر نہ کرتے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پھر ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں۔ پاکستان اور بھارت دونوں ہی کو 1947 میں برطانیہ سے آزادی ملی۔ آج بھارتی سائنسدان چاند پر قدم رکھنے کے بعد سورج کو مسخر کرنے کی کوشش مگن ہے۔ اسرائیل جو 1948 میں دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹے سے نقطے کے طور پر ابھرا، اس کے محققین نے ایک ایسا چشمہ ایجاد کر لیا ہے جو نابینا افراد کو دیکھنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ سنگاپور 1965 میں ایک چھوٹی سی شہری ریاست کے طور پر وجود میں آیا۔ اس وقت سنگاپور میں بچے غذائی قلت کا شکار تھے اور لوگوں کے گھروں میں بیت الخلا تک نہیں تھا۔ گلیاں جرائم کا گڑھ تھیں، لوٹ مار تھی، کسی بھی وقت کوئی بھی کسی سے کچھ بھی چھین سکتا تھا۔ گینگ وارز تھی، طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی۔ حالات بالکل ایسے ہی تھے جیسے کسی بھی تیسری دنیا کے ناکام ملک کے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ایک تبدیلی آئی اور یہ ملک دیکھتے ہی دیکھتے تیسری دنیا کے ممالک کی فہرست سے نکل کر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو گیا۔ آج سنگاپور میں خواندگی کی شرح 97% ہے، جبکہ پاکستان میں 41% لوگ تو سرے سے لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے۔ آج سنگاپور دنیا کا معاشی ہب بن چکا ہے، جبکہ ہم ملک چلانے کے لیے کبھی عالمی مالیاتی اداروں اور کبھی دوست ممالک کے سامنے کشکول پھیلا رہے ہیں۔ 25 کروڑ انسانوں کا ملک ہونے کے باوجود ہم اقتصادیات، ایجادات اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہاں پر سوال تو اٹھتا ہے کہ آخر پاکستان اور ان مذکورہ ملکوں کے حالات میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اس وقت ہم کوس کیا رہے ہیں؟ ہم یہ کوس رہے ہیں کہ G20 جو ہوئی دلی میں، اور اس میں خاص طور پہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے کراؤن پرنس وہ گئے پہلے G20 سمٹ میں، انہوں نے شرکت کی۔ وہاں پہ ایک اکنامک کوریڈور جو ہے اس کا MOU سائن ہوا، اور 300 ارب یورو کا پروجیکٹ، اور وہ انڈیا، مڈل ایسٹ اور یورپ وہ ایک لنک بنایا جا رہا ہے۔ ایک CPEC کے مقابلے میں انہوں نے ایک اناؤنس کیا، اور اس کے بعد پھر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا اسٹیٹ وزٹ شروع ہو گیا انڈیا کا، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا، ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ ایون باقی جو ہمارے دوست نہیں ہیں، جو دوست نہیں ہیں لیکن ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ انڈیا جائیں اور ہمارے ایک چائے کی پیالی کے لیے نہ رکیں۔ تو بہرحال یہ پہلی دفعہ ہوا۔ پاکستانی یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ یکدم ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودیز اور UAE جو ہے نا، وہ جو بلاک کا حصہ بنے ہیں انڈیا کے ساتھ، اور جس طرح کی ریسپشن وہاں پہ ان کو کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو ملی ہے، وہ میرا خیال ہے پاکستانیز کے لیے تھوڑی سی سرپرائزنگ تھی، اور جس سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر کیا ایسی چیز ہے کہ شہزادہ محمد جو ہے 3-4 سال پہلے وہ خان صاحب کے ساتھ بڑا اتنی محبت پیار کے ساتھ ہے، F-16 تیاروں نے ان کو سلامی دی، خان صاحب ان کو خود ڈرائیو کر کے لے گئے، وہ سعودی عرب گئے تو شہزادہ محمد نے ان کو ڈرائیو کیا اسی طریقے سے۔ 2019 تک تو بڑے انتہائی آئیڈیل ہمارے ریلیشن شپ تھے سعودیز کے ساتھ۔ پھر کیا ہو، واٹ وینٹ رانگ، جو ابھی تک وہ لگ رہا ہے کہ مطلب ہم ان کو ٹھیک نہیں کر پا رہے، تو کہاں پہ غلطی ہوئی؟ بھارت جو کہ اس وقت چین کا بھی بزنس پارٹنر ہے، روس کا بھی بزنس پارٹنر ہے، امریکہ کا بھی بزنس پارٹنر ہے، اور مسلم دنیا کے جو کھاتے پر پیتے ملک ہیں ان سب کا چہتا ہے، اور اوپر سے
20 दुनिया की बड़ी मईशतों का मेज़बान है और ऊपर से इतना शानदार मुस्तकबिल है और ऊपर से चांद पर पहुंच चुका है और सूरज की तरफ उसकी पेशकदमी जारी है और ऊपर से दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास मार्केट उसके पास है और ऊपर से 650 अरब डॉलर से ज़्यादा उसका ज़र मुबादला है और ऊपर से बरतानिया का वज़ीर आज़म हो या ऋषि सुनक या कोई भी आईटी की कंपनी का बड़ा ले लें, वो भारतीय निकलता है। लेकिन इससे एक अहम चीज़ ये है जो मेरा ख्याल पाकिस्तानी इसको सोचनी चाहिए और ठंडे दिमाग से सोचनी चाहिए हर बात पे, क्योंकि हमने ठेका लिया हुआ है ना मुस्लिम उम्मा का, हर बात में हम ही होते हैं कि जनाब हमने पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है हम ओनरशिप ले जाते हैं, हम एजिटेट करना शुरू कर देते हैं और हम दुनिया भर के साथ रिलेशनशिप जो है ना वो एक ही आंख से देखते हैं कि जनाब के हमारे मुसलमान भाई हैं तो उनके साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है तो हम उस पर जाएंगे और लड़ेंगे भिड़ेंगे, उन ममालिक के साथ तल्लुकात भी ख़राब करेंगे जिनके खित्ते में मसाइल है। मसलन मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी मिसाल देखते हैं कि इसराइल के साथ उन्होंने जंगें लड़ी हैं, मतलब हाँ उस ये खित्ते के तकरीबन तमाम मुल्कों के साथ उनके प्रॉब्लम रहे। अब हम देखते हैं जिनसे उन्होंने जंगें लड़ी थी उन्होंने एक दूसरे को उन्होंने रिकग्नाइज भी कर लिया, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी है, ट्रेड रिलेशनशिप भी हो रही है। हम अभी तक अपने उस पर खड़े हुए हैं कि नहीं जनाब हम तो लड़ेंगे मरेंगे, हम तो नहीं करेंगे, जो भी हमें उसके नुकसान हो रहे होंगे। सवाल ये है आखिर क्या वजूहत हैं कि सऊदी अरब और यूएई स्पेशली दो बड़े मुल्क हैं जो पाकिस्तान के बड़े इंतहाई पार्टनर रहे हैं, वो अब इंडिया के साथ ट्रेड करने में, इन्वेस्टमेंट करने में वो इंडिया को ज़्यादा सेफ समझते हैं, सिक्योर समझते हैं, ज़्यादा बेहतर रिलायबल समझते हैं। वो पाकिस्तान में वो आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, या अगर वो तैयार हैं तो हम उनको प्लेटफॉर्म उस तरह का नहीं दे पा रहे। उनको जिस तरह की रिसेप्शन दी है उन्होंने, मोदी साहब ने उनको आगे मोहम्मद बिन सलमान को जो मिलनी चाहिए थी क्योंकि ट्रेड पार्टनर्स हैं, वो मेरा ख्याल है बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए हैरान कौन थे कि कितने करीब जो है ना वो आए हैं। शायद हम भूल गए हैं कि ये आज के उनके रिलेशनशिप नहीं है, अब हमें इतने बड़े पैमाने पे नज़र आ रहे हैं क्योंकि शहजादे मोहम्मद ने यहाँ रुकना था, नहीं रुके, वो वहाँ पे चले गए, वापसी का था शायद वापसी पे होते आ जाएंगे, लेकिन वो दोनों केसेस में यहाँ पर आके नहीं रुके। सो सवाल ये पैदा होता है कि सऊदीज जो हैं या यूएई जो है वह दे आर मोर क्लोज टू इंडिया, हालांकि वो तो हमारे साथ हमेशा खड़े होते थे और बहुत सारे इश्यूज़ पे उन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट किया। हाँ जी, तो सबसे पहले मेरे को ये जानना है कि भाई तकलीफ क्या है इस कॉरिडोर से। सीपेक से इंडिया को तकलीफ इसलिए है कि बलूचिस्तान से होते हुए सीपेक जा रहा है, बलूचिस्तान का बहुत सारा हिस्सा तुम लोग सीपेक को चाइना को दान में दिए हो, इसलिए इंडिया को तकलीफ है क्योंकि वो तुम लोग का हिस्सा है नहीं। पाकिस्तान दे दो पूरा दान में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया जो ये बन रहा है ये कॉरिडोर, जो भी अपना सऊदी अरेबिया, अमेरिका, इंडिया जो भी और भी कंट्री मिलकर जो बना रहे हैं, तो तुम लोग इससे क्या दिक्कत है? बनेगा नहीं बनेगा क्या होगा वो तो बात का बात है, लेकिन दिक्कत तो तुम लोग को होना नहीं चाहिए इस चीज़ से। और दिक्कत अगर है तो तुम लोग रोक भी नहीं सकते, वैसे भी कुछ कर नहीं सकते, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मज़ेदार टॉपिक पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।